بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جاوید غامدی صاحب کے بارے میں کچھ دوستوں نے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے سوال کیا ہے کہ ان کا تعارف کروائیں اور ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون ہے۔ آج کل یورپ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ان کو سنا جا رہا ہے، اور پاکستان اور ہند کے اندر بھی نوجوان نسل جو ہے نا ان کو بہت زیادہ سن رہی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ جاوید غامدی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں ایک اسکالر ہوں، مذہبی اسکالر، اور دین کا علم مجھے بہت زیادہ ہے جی، قرآن حدیث کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود اسکالر ہوں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسکالر تو نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے۔ عالم دین جس کو کہتے ہیں باقاعدہ وہ عالم دین مدرسے کے اندر وہ پڑھتا ہے، علوم اور فنون حاصل کرتا ہے، اور جو مروجہ علوم ہیں، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو ایک پورا نصاب ہے، اس نصاب سے گزر کر کے وہ پھر بعد میں کہیں پہ جا کے وہ محنت کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو وہ عالم دین کہلاتا ہے۔ تو لگ بھگ کوئی 10-15 سال کا عرصہ تو درکار ہوتا ہے مدرسوں کے اندر پڑھا جائے، اور 10 علوم ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو ان کو حاصل پہلے کر لیا جائے، اس کے بعد بندے کے اندر کچھ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے اور دوسروں کو سمجھا سکے۔ تو آج کل اس قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بہت سے ملیں گے کہ جو خود ساختہ اسکالر ہیں، عالم دین بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے عالم ہیں، اور لوگ بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسکالر ہے جی، اور جدید ذہنیت کا یہ جناب اسکالر ہے۔ تو یہاں پہ مختصر میں یہی عرض کروں گا کہ دور جدید کے اندر جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ آزادی چاہتی ہے، آزاد خیالی اتنی ہو گئی ہے کہ جو دین کی، اسلام کی جو پابندیاں ہیں، ہماری نوجوان نسل وہ چاہتی ہے کہ یہ پابندیاں ہمارے اوپر نہ ہوں۔ اب دیکھیں، شریعت نے کہا ہے جی پردہ کرو، عورت کو کہا کہ پردہ کرو، مرد کو بھی کہا کہ وہ پردہ کرے، غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب کوئی اٹھ کر کے اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اسکالر ہوں، میں مذہبی علوم فنون کا بڑا ماہر ہوں، وہ خود سے اپنے تئیں وہ اعلان کرتا پھرے، لیکن وہ قوم کو یہ درس دے جی دیکھو جی یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے، اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب ایک بلا مانس انسان جب سنے گا کہ یار یہ قرآن کی دلیل دے رہا ہے، حدیث بھی دکھا رہا ہے، اور اس سے یہ ثابت کر رہا ہے، اس بندے کی بات مان لی جائے، اور اوپر سے جناب اتفاق سے اس بندے نے کوئی پینٹ کوٹ پہنا ہو، کوئی ٹائی لگائی ہو، اور اس کے نام کے ساتھ کوئی ڈاکٹر لکھا ہو، انجینئر لکھا ہو، یا مطلب یہ کہ دنیاوی علوم کا وہ ماہر ہو، تو اس کی بات وہ بڑی جلدی قوم جو ہے نا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یار یہ بات بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اس بندے کی بات مان لو۔ اب اس وقت ہمارے جو بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے، جب اس قسم کے اسکالر کو جب سن رہے ہوتے ہیں تو وہ دیگر جو لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، سچ مچ کے علماء، عالم دین جس کو کہتے ہیں، علماء دین، ان کی باتوں کو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ان کی سال ہا سال کی جو تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اور پچھلے 1400-1500 سال سے جو مسلمات چلے آ رہے ہیں، مسلمات مطلب یہ کہ جس پر سبھی کا تقریباً اتفاق رہا، تو ہمارے بچے سنتے ہوئے ان سب تحقیقات کو، تمام ریسرچ کو، تمام علماء کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، کہ اور صرف ایک بندے کی اس بات کو لے کر کے کہ یار یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور اس کو جہالت کہیں گے کہ اس قسم کے جو لسنر ہیں، جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں،
وہ ایک بندے کی بات کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور لاکھوں کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1,00,000 علماء جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک شخص اٹھ کر کے وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھتا ہے یا ڈاکٹر لکھتا ہے یا اس قسم کے وہ نام لکھ لیتا ہے، کوئی اپنی ڈگری بتاتا ہے، تو جناب اس کی بات کو مان لینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ہمارے ہاں معاملات کچھ اس قسم کے ہیں، اور یہ میں کچھ تاریخی چیزیں عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے سر سید احمد خان صاحب آئے تھے، تو ہمارے اسکولوں کالجز کے نصاب کے اندر بھی ان کا بڑا نام ہے. تو جناب ان کے مضامین اور ان کی سیرت وغیرہ لکھی ہوتی ہے. تو اب وہ بندہ وہ اسکالر نہیں تھا، یعنی عالم دین جس کو کہتے ہیں، وہ عالم دین نہیں تھا، لیکن اس نے جناب قرآن کی من مانی تفسیر کی اور حدیث کی من مانی تشریحات کی. حدیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے سر سید صاحب. تو اب وہاں سے آگے پھر بات چلی، آگے بات نکلی، تو غلام احمد پرویز صاحب آئے. وہ پرویزی جو فرقہ ہے، تو انہوں نے حدیث کا انکار ہی کر دیا اور قرآن کو بھی من مانی طور پہ انہوں نے اس کی تشریحات کی اور لوگوں کو بتایا. اور ہمارے اسکول کالج کے بچے جو تھے انہوں نے کچھ نے اس کو قبول کر لیا کہ یار یہ بات غلام احمد پرویز صاحب جو ہے یہ بات صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بات بالکل غلط تھی. اب تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں، جناب مودودی صاحب آتے ہیں منظر عام پہ. مودودی صاحب یہ اپنا تعلق واسطہ جوڑتے تھے دیوبند کے ساتھ، دیوبند مکتب فکر کے ساتھ. اب دیوبند مکتب فکر کے علماء نے ہی مودودی صاحب کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ جاہل ہے. اور سچی بات بھی یہ ہے کہ مودودی صاحب کوئی عالم دین نہیں تھے. اور میں نے تو کہیں پہ پڑھا تھا ان کی سیرت کے بارے میں کہ یہ کوئی اسکول کالج کا بھی کوئی اتنا علم ان کے پاس نہیں تھا، غالباً میٹرک فیل تھے مودودی صاحب. پتہ نہیں واللہ عالم یہ بات کہاں تک سچ ہے. تو بہرحال ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ عالم دین نہیں تھے. اب جدید دور کے اندر وہ گامدی صاحب ہیں، جوید گامدی صاحب ہیں. ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ مدرسے کا ایک دن بھی منہ نہیں دیکھا اور کوئی ایک بھی فن کی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی. تو جناب وہ من مانی تفسیر، تشریحات اور دین کا پکڑ کے نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. اور انجینئر مرزا محمد علی ہے، اور ایک اور انجینئر صاحب بھی آئے تھے جماعت المسلمین والے، ٹھیک ہے جی، انجینئر مسعود نام تھا ان کا. تو جماعت المسلمین انہوں نے کھڑی کر دی، وہ ایک الگ سے ان کا وہ ٹولہ بن گیا. تو یہ سب لوگوں کے جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ دور جدید کے اندر ان کو سمجھا جاتا ہے جی یہ بڑے اسکالر ہیں، بڑے عالم دین ہیں، حالانکہ علم دین سے ان کا دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں جوید گامدی صاحب کی. جوید گامدی صاحب کے اوپر میں نے کام کیا ہے، چیدہ تھوڑا سا کام کیا ہے. میرے یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کچھ ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں مفصل طور پہ ان کا جو ہے نا تعاقب کروں اور ان کے اوپر مفصل کچھ ویڈیوز آنی چاہیے، تحقیقی ویڈیوز. تو میں انشاءاللہ تعالی میں ریسرچ میں ہوں. ان کی کتابیں جو ہے میں خریدنا چاہ رہا ہوں. ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں غامدی صاحب کی، خاص کر کے غامدی صاحب کی، تو وہ ساری کتابیں منگواؤں گا. اور وہ تفسیر انہوں نے جو خاص کر کے تفسیر لکھی ہے وہ بھی میرا خریدنے کا ارادہ ہے، اور اس کو پڑھ کر کے تو باقاعدہ طور پہ ان کا جو ہے نا تدریجن رد کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ دعا کریں اللہ پاک میرا حامی و ناصر ہو اور حق گوئی کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اسی طریقے سے غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں ان کی بھی کتابیں منگوانے کا ارادہ ہے. سر سید احمد صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا بھی منگوانے کا ارادہ ہے. ابھی تک یہ میری لائبریری کے اندر یہ کتابیں موجود نہیں ہیں، تو انشاءاللہ میں وہ ساری وقتاً فوقتاً لے کے تو یہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے. اور آج کل جو انجینئر مرزا ہے، مرزا جونیئر جس کو میں کہتا ہوں، تو وہ بہت زیادہ فالو کر رہا ہے جوید گامدی صاحب کو. اب جوید گامدی صاحب کا اگر ہم وہ جناب رد کر دیتے ہیں علمی طور پہ، تو یقینی سی بات ہے انجینئر مرزا کا آٹومیٹکلی رد ہو جائے گا. تو بہرحال انجینئر مرزا کی بات تو ایک الگ ہے، وہ بالکل کچھ بھی نہیں.
کہ وہ جتنے اعتراضات قائم کر رہے ہیں اس کا رد پہلے سے ہو چکا ہے. علماء نے اس کے اوپر بہت کلام کیا، بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں. وہ پرانی چیزوں کو اٹھا اٹھا کے وہ نیا کر کے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پرانی چیزیں ہیں اور ان کے رد بھی ہو چکے ہیں. تو جو جدید ذہن کو جس نے متاثر کیا ہے وہ ہے جاوید غامدی. تو ان کے اوپر مفصل کام کرنے کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، اگر کسی کے پاس ان کی کتابیں رکھی ہوں اور وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہو تو مجھے آپ یاد کریے گا، مجھے لازمی ان کی کتابیں آپ ارسال کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور ہم چونکہ اس کو پڑھ کے قوم کو قرآن اور حدیث کا اصل جو چہرہ ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بس یہی ایک پیغام تھا جی جاوید غامدی صاحب کے اوپر. اب انشاءاللہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.